नसल्ली अला रसूलिल करीम। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन अता फ़रमाया है वो दीन जो है इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियात, उन सब का मजमुआ जो है वो दीन है। आज जो है हम किस्मती से हमने जो है सिर्फ इबादत को पूरा दीन जो है शुमार कर लिया है कि हम इबादत करते हैं, हम समझते हैं ये पूरा दीन है। हालांकि ये पूरा दीन नहीं है, बल्कि हमारे दीन के अंदर जो है माशरती अहकाम भी है। और माशरती अहकाम जो है उसकी बुनियाद क्या है? वो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसके ज़बान से, उसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं माशरत के अंदर जो हमारा रहन सहन है उसको हम थोड़ा सा गौर करें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि आज सबसे ज़्यादा हमको जो तकलीफ़ पहुंच रही है वो इस कचरा कुंडियों की वजह से पहुंच रही है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये कितनी कचरा कुंडियाँ हैं, अब ये लोगों के रास्ते यहाँ बंद हो गए हैं और लोग जो है वो कचरे फेंक रहे हैं और इससे कितनी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंच रही है, इसका आज हमें एहसास नहीं। हमने सिर्फ रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, उम्रा ये हम अमल कर लेते हैं इन पर, तो हम समझते हैं कि हम पूरे दीन पर चल गए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। माशरत का दीन है, इस पर भी जन्नत और जहन्नम। ये माशरत का दीन भी जो है इस पर भी जन्नत जहन्नम। एक हदीस है कि आप सब ने फरमाया, एक शख्स था, उसने जो है रास्ते के अंदर देखा कि जो है वो एक कांटेदार शाख थी और जो है वो लोगों के गुजरगाह के अंदर रुकावट बन रही थी, तो उसने जो है उस कांटेदार शाख को जो है हटा दिया। तो आप सबने फरमाया फ़शकर अल्लाहु लहू फ़ग़फ़रहु, कि अल्लाह ताला ने उसकी इस अमल की कदरदानी की और अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। और एक हदीस में इस तरह आता है कि जो रास्ते से किसी कांटेदार जो है शाख को, पत्थर को या हड्डी को रास्ते से हटा दे जिससे दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ हो, तो अल्लाह ताला उसको सदक़े का सवाब अता फरमाए। तो ये भी हमारा एक दीन का हिस्सा है कि जिसको हमने दीन से खारिज कर दिया, बस हमने अपने दीन को नमाज रोज़े तक महदूद कर दिया। हालांकि जो है ऐसी चीज़ें जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ हो तो उनको भी जो है दूर करना, ये भी जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है मग़फ़िरत के वादे हैं। लेकिन हम देखते हैं अपने महलों, बस्तियों में, गलियों में कितना कचरा कुंडियाँ जो है बनती चली जा रही हैं और लोगों को अज़ियत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इसका आज हमें एहसास नहीं। हर एक जो है ऊपर से कचरा फेंक देता है और जो है औरतें जो है वो पैम्पर फेंक रही हैं, कचरे फेंक रही हैं और दरवाज़ों से जो है बाहर कचरा फेंक देते हैं। अब दूसरों को, मुसलमानों को तकलीफ़ें हो रही हैं, तो लिहाजा आज हमें इसका एहसास नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा में दाखिल है कि जिससे हराम, यानी मुसलमान को ईज़ा देना ये हराम। तो लिहाजा जो है अब इससे सबसे ज़्यादा मुसलमानों को आज देखें हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हीं कचरे कुंडियों से हो रही है। जगह जगहों पे आप देखें हर इलाके के अंदर कचरा कुंडियाँ, रास्ते बंद हो गए और बीमारियां फैल रही हैं, ताफुन फैल रहा है, जरासीम फैल रहे हैं, लेकिन आज हमें एहसास नहीं है। हर एक जो है कचरा फेंक देता है, इसको गुनाह नहीं समझता। हालांकि ये गुनाह कबीरा में दाखिल है और इसके ऊपर भी सख्त वईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम हालात को तो छोड़िए, इबादतों के अंदर भी ऐसी चीज़ों से जो है वो बचाया कि जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। इबादतों के अंदर आइम्मा को फरमाया कि नमाज़ों को मुख्तसर करें, इसलिए कि नमाज़ों के अंदर कमज़ोर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं और बूढ़े भी होते हैं कि उनको जो है तकलीफ़ होगी, तो नमाज़ों को मुख्तसर करा दिया गया। और इसके अलावा जो है आपने एक दफ़ा नमाज, बच्चा रो रहा था, आपने नमाज मुख्तसर कर दी कि उसकी माँ को तकलीफ़ न पहुँचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में देखें तो जो है तकलीफ़ से बचाने का कितना एहतमाम किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और आपने एक किबले की दीवार की तरफ जो है थूक देगा तो फ़तग़य्यज़ अलन्नास, आप लोगों पर इंतहाई नाराज़ हुए और सुम्मा हक कहा, फिर उसको खुरच दिया और फिर जो है सुम्मा दआ बेज़ाफ़रान फ़लतक़हु, फिर आपने ज़ाफ़रान मंगाई और उसको जो है उसको मला ताकि खुशबू पैदा हो। तो ये ज़ाहिरी जो है गंदगियों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत की और उसको साफ़ करने की ताकीद फरमाई और जो है नाराज़गी का इज़हार फरमाया
کہ کوئی تھوک دے کسی. آج ہم دیکھ رہے ہیں پان والے گٹکے والے یہ بے جا جو ہے ہر جگہ تھوک دیتے ہیں. کسی کی دیواریں گندی ہو رہی ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا, اور جو ہے کسی کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے ان کو احساس نہیں ہوتا. یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن اس پر بھی جو ہے اگر یہ مسلمانوں کی حقوق تلفی ہے لیکن اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے آج جو ہے وہ کسی کی دیوار پہ تھوک. کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کوئی ہماری دیوار پہ تھوک دے اور ہماری دیوار کو گندا کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب للناس ما تحب لنفسک, کہ اپنے لیے لوگوں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. تو ہم چاہے اپنے لیے پسند کرتے کوئی میری دیوار پہ تھوک دے اور میں بغیر کسی تحقیق کے میں دوسرے کی دیوار پہ اپنا پان گٹکا ماوا تھوک دیتا ہوں, تو یہ کتنے گناہ کی بات ہے. اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں کچرا پھینک کے چلے گیا, اپنی ماسی کو جو ہے کچرا دے دیا اور راستے میں پھینک کے چلے گئی, اور جو ہے یہ جو ہے سب گناہ ہے. اور ایسے گناہ ہے کہ یہ اس کا ازالہ جو ہے جب تک جو ہے جس کی حقوق تلفی کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ معاف بھی نہیں ہوگا. حقوق العباد کے اندر آتا ہے. کل قیامت کے دن ساری نیکیاں جو ہے وہ دے دی جائیں گی جتنے مسلمانوں کی حقوق تلفی کی ہے, اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو لہٰذا اس وجہ سے ہم جو ہے اپنی گلیوں کو صاف ستھرا رکھنے کی جو ہے کوشش کریں اور اپنے ماحول کو جو ہے صاف ستھرا رکھیں. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظفوا افنیتکم, کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو. لیکن آج جو ہے ہم لاکھوں روپیے جو ہے ہوائی توائی پہ اور اپنی خواہشات پہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن یہ کچروں کے اوپر جو یہ کچرا کنڈیاں بنی ہیں, لوگوں کے راستے تنگ ہو گئے اور لوگ جو ہے گزر نہیں سکتے ان راستوں سے, لیکن اس کے اوپر ہم پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اور جو ہے ہوائی توائی پہ اور ہزاروں لاکھوں روپئے ہم خرچ کر دیں. تو لہذا ہم اس معاشرت کے دین کو بھی جو ہے سمجھیں کہ یہ معاشرت کا دین ہے اور یہ ہمیں صفائی ستھرائی نظافت کا بھی حکم کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا پراگندہ حالت کے اندر تھا اور جو ہے اس کے کپڑے بھی گندے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کو نہیں پاتا کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہو جائیں, کوئی ایسی چیز جس سے یہ اپنے کپڑوں کو صاف کر لے یا اپنے بالوں کو صحیح کر لے, یہ نہیں پاتا. تو لہذا آپ نے بھی پراگندہ حالت کو اور گندے پن کو آپ نے ناپسند فرمایا. تو اس وجہ سے نظافت جو ہے یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو لہذا میں سب مردوں سے اور خواتین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی گلیوں کو, اپنی پتلی گلیوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں. فرنٹ کو جس طرح ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں اپنے بیک کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور اپنے یہ کچرا کنڈیوں کو صاف کرائیں. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, ہماری شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور اس پر بھی جو ہے جنت کے وعدے ہیں. ہم نے اس کو دین سے نکال دیا, ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ پڑھ لو یہ بس پورا دین ہے, حالانکہ یہ پورا دین نہیں ہے. معاشرت کا دین بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. دین کا ایک شعبہ, تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے کسی شعبے کو دین سے خارج کر دینا یہ جو ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے. دین کے کسی شعبے کو دین سے خارج کر دینا یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو لہٰذا اس کو ہم غور و فکر کریں اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھیں, گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں. اور جو لوگ پھینکتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ اب یہ کچرا نہ پھینکیں اور اپنے کچرا کنڈی کو صاف ستھرا رکھیں اور جو ہے اپنے علاقے کو جو ہے صاف ستھرا رکھیں اور جو اپنے گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں اور اپنی معاشیوں کو تاکید کریں اور جو ہے اپنے خود بھی جو ہے اس کا اہتمام کریں. کچرے باہر نہ پھینکیں, جمع دار رکھیں اور جمع دار کو 100-200 روپے دیں اور یہ جو ہے وہ کچرا اٹھا کے لے جائے. لوگ اپنے پیسے بچانے کے لیے کچرا جو ہے باہر پھینک دیتے ہیں, حالانکہ یہ اوپر سے پھینک دیتے ہیں, عورتیں اوپر سے پھینک دیتی ہیں, پیمپر پھینک دیتی ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود جو ہے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرمایا کہ لعنت والی کاموں سے بچو, لعنت والے کاموں سے بچو. صحابہ نے فرمایا کہ لعنت والے کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ راستے میں قضاء حاجت کر دینا یہ لعنت کا کام ہے. اب اوپر سے جو پیمپر پھینکے جا رہے ہیں تو اس میں بھی جو ساری قضاء حاجت اور بچوں کی پوٹی ہوتی ہے تو یہ بھی کتنے جو ہے اذیت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے, لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس وجہ سے خواتین سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ بھی آئندہ سے اپنے دروازوں سے, کھڑکیوں سے کچرے پھینکنے بند کریں اور جو ہے راستوں میں کچرے نہ پھینکیں اور جمع دار رکھیں. ان کو اپنا جو ہے کچرا دیں اور اپنے علاقے کو, اپنے ماحول کو, اپنے ماحولیات جو ہے اس کی آلودگی سے بچائیں, صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہم ایک پاکیزہ معاشرے کا نمونہ پیش کر سکیں. اب آپ دیکھیں انگریزوں نے
اس معاشرے کے احکام کو جو ہے فالو کیا، ان کو اپنا لیا، حالانکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، نظفوا افنیتکم، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، لیکن انگریزوں نے اپنایا، وہ ہمارے معاشرت کی امام بن گئے، اور ہم نے جو ہے گندگی کو پسند کیا، تو آج ہم ذلت اور جو ہے رسوائی کا جو ہے شکار ہو گئے۔ اور وہ جو ہے ان کی ہم مثالیں دیتے ہیں، باہر ملک جاتے ہیں، آگے ان کی صفائی ستھرائیوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو کتنا صاف ستھرا ملک ہے، اور وہاں کوئی جو ہے پولوشن نہیں، گندگی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا، تو وہ چمک گئے دنیا کے اندر اور امام بن گئے معاشرت کے۔ آج ہم نے ان کو ٹھکرایا، تو لہذا آج ہم دیکھیں ان گندگیوں کے اندر رہ کر، اور جو ہے اس گندگیوں کو، اور جو ہے ہم اپنے اندر علاقے کے اندر گندگیوں کو اپنا رہے ہیں، اور جو ہے بدبوؤں کو جو ہے اس کو جو ہے برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ تو لہذا میری سب سے درخواست ہے انشاءاللہ کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اور جو ہے اور صفائی ستھرائی کا احترام رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔